ان کی سیرت کے نقش و نگار اس قدر بیان کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی انسان کلی طور پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس محمد والے محمد کے کما حقہ فضائل پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ. کیوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل بذات خود مومن محمد والے محمد ہیں. فضائل سے محمد والے محمد کی نسبتیں اور شانیں افضل نہیں ہوئی، بلکہ ان فضائل بلکہ یوں سمجھیے وہ کوئی خوبی ہی نہیں جو محمد والے محمد میں نہیں. ہر خوبی کو خوبی ہونے کا شرف ملا ہے سیرت محمد والے محمد سے. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب، او میرے احمد، اے علت کائنات، میں نے تجھے نہ خلق کرنا ہوتا تو میں کوئی شے بھی خلق نہ کرتا. اس جو علت غائیہ کائنات ہے، جب وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، تو پھر یہ کائنات کی وہ علت اور غایت محمد مصطفیٰ ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی. تو جب یہ رسول کہہ دے کہ مجھے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات بنائی ہی میں نے تیرے لیے ہے، تو یہ بات پھر کائنات بننے کے بعد کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے کائنات کو بنتے دیکھا ہے. اور آج ہم جس ہستی کا آمد کا جشن منا رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ یہ بھی کلو نام محمد ہونے کی وجہ سے اس وقت موجود تھا جب کائنات موجود نہیں تھی. سبحان اللہ. یعنی یہ 15 رمضان کا دن بھی حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا میں قدم رنجا فرمانے سے پہلے ان جہتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کائنات جس میں ہم فضائل 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 کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ کائنات بننے سے پہلے بھی ان کے کچھ فضائل تھے، یا کائنات کے مرہون منت ہیں کہ کائنات میں انسان آئے، جمادات و نباتات و حیوانات کی چہل پہل، ریل پیل، چرند پرند درند، یہ سارے ان کی چہکاریں موجود ہوئیں، اور پھر اس کے بعد فضائل، اور پھر علمی علم آیا، پھر اذہان آئے، پھر لوگ آئے، پھر علماء آئے، پھر تفسیریں بنی، پھر مفسر آئے. کیا ان سب نے بنائے؟ ان سب نے رسول اللہ سے سن کے یہ سب، یا محمد والے محمد یا اصحاب رضوان اللہ اجمعین سے سن کر یہ سب کچھ لکھا تو محمد والے محمد محمد والے محمد بنے، یا ان سب سے محمد والے محمد افضل ہیں؟ اور جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ محمد والے وہ محمد والے محمد تھے، وہ محمد والے محمد ہیں، وہ محمد والے محمد رہیں گے نہ. کیا رسول اللہ نے کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اور کہا، اے میرے نبی، میں نے کوئی ایسی شے خلق نہیں کی جس کے اوپر میں نے تیرے بھائی علی کا نام نہ لکھا، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر میں نے تیرے بھائی کا نام نہ لکھا ہو. اور ایک شخص نے اس کے سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل حضرت نوح کو اپنا پر لگاتے تھے اور ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، کیا یہ برکت حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے؟ کیا جبریل افضل ہے نبی سے؟ نوح نبی سے افضل ہے، جو پر لگاتے ہیں تو ان کا بدن مبارک صحیح ہو جاتا ہے. رسول اللہ مسکرا دیے اور آپ نے ارشاد فرمایا، سنو صاحب، ایسی بات نہیں ہے، نبی افضل ہیں جبریل سے. تو وہ جو پر لگاتا تھا نا، وہ پر جبریل کی برکت سے وجود نبی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس کے پروں پر بھی میرے بھائی علی کا نام، وہ اسم علی ہے جو برکت دیتا ہے، وہ اسم علی ہے جو نبیوں کا ساتھ دیتا ہے. وہ نبیوں کے ساتھ
خفیہ طور پہ اور میرے ساتھ اعلانیہ طور پہ آیا، میرے ساتھ اعلانیہ طور فرمایا علی کا. تو اب یہی عرض کرنا ہے کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ حوالہ جات دوں یا نہ دوں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جناب یہ چلتی ہوئی ہوا کو بھی تو کبھی روک کے پوچھئے تجھے ولایت علی کس نے پڑھایا ہے؟ تم نے کون سی؟ کبھی بہتے ہوئے پانی سے بھی تو پوچھئے کہ یہ ولایت علی تمہیں کیسے معلوم ہے؟ یہ زمین و آسمان سے پوچھئے. وہ جو رسول اللہ نے قطرۃ المن بہار میں ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی جاؤ بقیہ میں اور جا کے سورج سے کلام کرو. علی علیہ السلام گئے اور جا کے سورج کو خلق جدید کہہ کر کہ تو کل کا بنا ہوا ہے، خلق جدید کہہ کے سلام کیا. اور اس نے جواب دیا، اس نے کہا علیہ السلام یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا اول ہو یا آخر ہو. تو اس نے جواب جب دیا تو وہ سورج کو کس نے بتایا کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ مسیح رسول ہے؟ اس نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے کون سے مستند نکات دیے ہیں؟ اس نے کون سا کسی سے درس لیا ہے؟ اس نے کون سا کوئی لباس مبارکہ فاخرہ پہنا ہے کہ جس سے علم کا اظہار ہو؟ سورج کیسے جانتا ہے کہ یہ؟ کیونکہ سورج جانتا ہے کہ اگر اس نے مجھے بنایا نہیں تو اس کے سامنے میں بنا ضرور. تو اس ہستی کا ذکر ہے جو لیلۃ القدر کی گود میں اترا ہے. سبحان اللہ. لیلۃ اور مرج البحر ہے، اس کا اثر ہے، مرج البحرین کا اثر ہے. یہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے. میں نے کہا کہ دشمنان رسول کے لیے ابتری ہے اور میوائے فواد رسول ہے. اور عجیب بات یہ ان ہستیوں میں سے ہے جو کائنات بننے سے پہلے ہے، کائنات بننے سے پہلے موجود ہے. خود حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن، محمد، علی اور فاطمہ زہرا کہ میں ان تینوں سے لفظ ہیں، ان تینوں سے میں حسن بنا ہوں. ان تینوں سے میں حسن بنا. اب جس حسن کے اجزائے حسن میں بدل نہیں گیا، جس حسن کے مجموعے میں اجزائے حسن محمد ہو، علی ہو، بطول ہو، یہ جب جامع ہوں گے، جب اکٹھے ہوں گے، جب مجتمع ہوں گے، جب اجماع ہوگا، جب اجتماع ہوگا، جب مجلس ہوگی ہوں گے، جب یہ بیٹھیں گے اور پھر یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ اکٹھے تینوں نور خدا ہیں. یعنی حسن مجتبی میں جہاں محمدیت پائی جاتی ہے وہاں علویت پائی جاتی ہے، وہاں فاطمیت بھی پائی جاتی ہے. آج جو محمد کے فضائل ہوں گے وہ بھی حسن میں موجود ہوں گے، جو علی کے فضائل ہوں گے وہ بھی حسن میں موجود ہوں گے، جو فاطمہ کے فضائل ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے. اب سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت کیا بیان کرتی تھی؟ ان کی طہارت بیان کی جاتی. حالانکہ علمی حیثیت میں ہمیشہ طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی طہارت سیدہ پہ بات ہونا باقی ہے کہ آخر یہ طہارت ہوتی کیا ہے. یا گھر کی چار دیواری میں برقعے میں رہنا طہارت کہلاتا ہے کہ یا جسے مطہرین کے علاوہ کوئی چھو نہ سکے اسے طہارت کہتے ہیں. آخر یہ طہارت ہوتی کیا ہے، یہ پاکیزگی ہوتی کیا ہے؟ یہ آخر کار انسان کی زبان کے لفظ ہیں، لیکن اللہ نے جو تطہیر کی بات کی ہے، تطہیر کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ جو تطہیر کے لفظ ہیں یہ تو آپ اردو میں اس کو لفظ لے رہے ہیں نا کہ طہارت، لیکن سمجھنا پڑے گا کیا سیدہ طاہرہ میں یہی واحد ایک صفت ہے؟ تو میں کہوں گا علم فاطمہ کہاں ہے جس کے لیے رسالت کھڑی ہو جایا کرتی تھی؟ وہ آخر کیا درجہ ہے
کیا وہ خالی طہارت ہے؟ تو اگر فاطمہ زہرا کی طہارت اتنی ہے کہ بابا کھڑے ہو جائیں تو پھر بابا ان سے افضل ہیں، بے شک پھر سیدہ سے بڑا طاہر کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ صرف صفتیں نہیں ہیں، یہ تو صرف سیدہ پہ بات ہو تو آج بھی میں دعوت دے رہا ہوں، امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ طہارت سیدہ پر انسان کو بحث کرنی چاہیے۔ سیدہ نے کہا تھا علمنی انی فاطمہ، جانو مجھے کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، یعنی بی بی کے اوپر علم حاصل کرنا بی بی نے خود واجب کیا ہے۔ علمنی، مجھے جانو، جانو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میرا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ فاطمیت حسن میں موجود ہے، تبلیغی گفتگو ہے تاکہ راز و نیاز کی باتیں آپ کے ساتھ ہو سکے۔ سیدہ کی طہارت نہیں، فاطمیت۔ اب مجھے نہیں علم کہ فاطمیت پہ کما حق کا ہوں، علوم کھول دیے گئے ہیں یا نہیں۔ ہاں البتہ معصومین نے کہا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر حجت ہے، فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ تو سیدہ کی فاطمیت، علی کے فضائل نہیں کہنے، علی کی علویت، محمد مصطفیٰ کے فضائل نہیں کہے، رسول اللہ کے فضائل نہیں کہے، برکات و تبرکات نہیں کہے، بلکہ محمدیت، علویت، فاطمیت، یہ تینوں کو اکٹھا کریں تو حسن مجتبی۔ یہ حسن مجتبی ہے۔ اب اس میں کثرت من بہار کی پہلی ہی روایت ہے کہ اللہ نے دو نام ظاہر کیے اپنے، ایک حسن کے بابا کے لیے کہ میں علی العظیم ہوں اور اس کا نام علی ہے، اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ حسن مجتبی کے لیے کہ میں محسن ہوں، میں محسن ہوں، اور اس کا نام میں نے مشتق کر کے رکھا حسن۔ یعنی حسن مجتبی کے اندر دو جمال موجود ہیں، اس کے احسانات جتنے بھی وہ محسن کی حیثیت سے خدا کرتا ہے وہ موجود ہیں، اور دوسرا موجود ہے کہ وہ حسن ہے، یعنی حسن جس سے نکلے، حسن کا منبع، معدن الحسن، اور حسن اللہ کے نزدیک کسی کے نقش و نگار اور خوبصورتی کو نہیں کہتے، حسن کا مطلب ہے نیکی، نیکی کو حسن کہتے ہیں۔ حسین و جمیل ہے وہ شخص جو صاحب نیکی ہے، جس کے پاس نیکی ہے وہی حسین و جمیل، ورنہ بلال کوئی زیادہ حسین نہ تھے، ورنہ جون زیادہ حسین نہ تھے۔ اس لیے خدا نے حسن کے معنی حسین کے نہیں لیے کہ جس کی شکل و صورت خوبصورت ہو، نہیں نہیں، وہ تو دشمنان محمد والے محمد بھی بہت زیادہ حسین و جمیل ظاہری بدن رکھتے تھے، رسول کے بدلے میں سرکار ابو طالب کو بھی دینے آئے تھے، محمد ہمارے حوالے کر دے، ہمارا بیٹا ولید تو لے لے تاکہ ہمارا بیٹا خوبصورت ہے۔ تو آگے سے سرکار ابو طالب نے ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم اہل عرب انصاف کو چھوڑ گئے، کیسا انصاف کر رہے ہیں، اپنا بیٹا قتل ہونے کے لیے دوں اور ان کا بیٹا پالوں۔ سرکار ابو طالب نے رد فرما دیا تھا اس طرح کر کے۔ تو حسن کے معنی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ زور دے رہے حسن بڑے خوبصورت، ان کی وجہ سے یوسف حسین، ارے بھائی حسن ان کی وجہ سے نہیں، یوسف نبی علیہ السلام کا حسن مبارک جو ذکر کیا گیا ہے، سرکار اسے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حسن یوسف یا باقی جتنے نبی ہیں نا وہ علت محمد کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، محمد نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے، یہ محمد کی وجہ سے خلق ہوئے، انہیں محمد کا کچھ نہیں ملا، انہیں محمد کے حسن میں سے کچھ نہیں ملا، یعنی حسن محمد یعنی محمد کی نیکی، محمد کی نیکی کیا ہے؟ توحید الہیہ۔ اب یہ ان کی شکل و شباہت و صورت، حسن و جمال و نقش و نگارے
अनफ ऐन और माथा और लब और जबान और वजाहत शक्लो शुबाहत से इनके हुस्न का अंदाजा नहीं होगा, मोहम्मद के इल्म से अंदाजा होगा कि मोहम्मद का इल्म तौहीदी कितना है। जितना मोहम्मद का इल्म तौहीदी होगा ये उतने हसीन बनते जाएंगे। ये हुस्न है हसन का, ये हुस्न नहीं है कि खूबसूरत कितने थे, कद काट कितना था, हाथ कैसे थे, जाहो जमाल कैसा। आप हसन की बात नहीं कर रहे, आप वजूदे हसन की बात कर रहे हैं कि जो बशरी लिबास हसन ने पहना वो किस तरह का था। मुझे अंदाजा है कि आप शायद ये सुनना चाह रहे होंगे कि मैं क्यों कहूंगा आंख ऐसी थी तो ये हो गया, तो इब्रू ऐसा था तो ये हो गया। अरे नहीं भाई, मोहम्मद वाले मोहम्मद की शक्लो शुबाहत इंसान को सिर्फ उतनी दी गई है जितनी उसकी बसीरत और उसकी बसारत उन्हें महसूस कर सकती थी। सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूं, जैसे मोहम्मद वाले मोहम्मद अबू जर को नजर आते थे वैसे सलेमान को क्यों नजर नहीं आते थे? और जैसे सलेमान को नजर आते थे वैसे अबू जर को क्यों नजर नहीं आते थे? और जैसे अबू जर को नजर आते थे वैसे हुज़ैफा को नजर क्यों ना आए? इसलिए शक्लो शुबाहत हुस्न मुबारका वजूद जाहिरी नहीं है, वो तो वजूद जाहिरी तो इक्ताई है। जैसे हसन मुज्तबा ने खुद फरमाया कि जब इश्बाह नूर और इज्साम में ढल रहे थे हमारे, तो मैं अपनी दादी अपनी नानी खदीजतुल कुबरा की तरह मेरी शक्ल शुबाहत मेरी पसंद पे बन रही, मेरी पसंद पे। यानी इनका वजूद जाहिरी खुदा ने खुद इनसे अपनी मुशीयत और इरादे से पूछा, ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसे तुम चाहते हो बनना बोलते जाओ ताकि मैं अपनी कुदरत से बना सकूं, मैं अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें वैसा वजूद अता कर दूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद जमीन पर आने से पहले वजूद रखते हैं, नूर रखते हैं और खालिक के कायनात के करीब तस्बीह तहलील और तकदीस में मगन है। माशाअल्लाह, सुभान। असल हकीकत अब ये है कि ये जो फजाइल है ना जिस पे आप तफरीक हो रहे हैं, ये फजाइल हैं, ये फजाइल नहीं है। यकीन जानिए इंसान दायरा इस्लाम से उसी वक्त खारिज हो जाता है जहां पर इंसान बस कर दे सोचना कि इसके आगे और ये क्या होंगे। क्या वहादत इल्मी है मोहम्मद वाले मोहम्मद में, वहादत असलूब है मोहम्मद वाले मोहम्मद में। उसे सोचना और समझना बड़ी कैफियत का काम है। 3 हिजरी में ये शख्सियत इस दुनिया में आने के बारे में सोच रही थी। आने के बारे में 2 हिजरी में अनवार का इकट्ठा होना, यानी सैयदा और अमीर का निकाह। अहादीस मुबारका में मौजूद है कि जमीनी निकाह से पहले खुदावंद आलम ने 40 दिन पहले मैं निकाह की कैफियत दिया, जिस निकाह के नतीजे का नाम हसन है, जिसका नतीजा जो हसूल हुआ मोहम्मद वाले मोहम्मद के यहाँ, वो समरा, वो क्या हुआ कि वो सैयदा ताहिरा की गोद में हसन मुश्तबा की शक्ल। बिस्मिल्लाह। अब वो थोड़ा सा दकीक मसला है, मसला बड़ा अजीबोगरीब है। 40 दिन पहले आसमान पर निकाह हुआ और 40 दिन बाद जमीन पर रसूल अल्लाह के यहां निकाह। ये 40 दिन का जो फासला है, अब ना जाने ये कौन से दिन है, जमीनी दिन है या आसमानी है। बहरहाल 40 दिन बीबी का निकाह पहले हो चुका था आसमान पे और रसूल को हुक्म हुआ, मैंने 40 दिन पहले अली और बतूल का निकाह
کر دیا زمین پر تو بھی کر دے. اب زمین پر تو ہی کر دے, آسمان پہ میں نے کر دیا ہے, تو میں پوچھوں حسن مجتبی کون سے نکاح کا ثمرہ ہے؟ 40 دن جو پہلے ہوا تھا اس کا, جو 40 دن بعد زمین پہ ہوا اس کا, اور 40 دن بعد رسول اللہ خود بتا رہے ہیں زمین پر نکاح کرنے سے پہلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں 40 دن پہلے آسمان پر ان کا نکاح کر چکا ہوں. یہ تجدید نکاح زمینی کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ نے نکاح کر دیا ہے تو پھر زمین پر تجدید نکاح کیوں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محمد والے محمد جو تخلیق کائنات سے پہلے تھے ان کا نکاح رسول اللہ کو حکم دیا گیا, میں نے آسمان پر کر دیا, اور وجود ظاہری جو ہیں ان کا نکاح زمین پر کر دیا جائے. لیکن شہزادی عالم کے اس نکاح کی کیفیت کو سمجھنا جان جوکھم میں ڈالنے کا کام ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی وہاں احجاب و قبول کیسے ہوا ہوگا, وہاں پڑھایا نکاح کس نے, شان کا خطبہ کس نے دیا, اور وہ نکاح کس شرائط پر, کس مہر پر ہوا, کس طرح سے ہوا. اب میری طرف توجہ رہے, میں درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. الفاظ جو ہیں وہ گٹ مٹ ہو گئے. بسم اللہ. بسم اللہ. میں کیونکہ اب دیوار سے تو نہیں مخاطب ہو سکتی, تو مجھے اس کو کچھ کہنا ہے, آپ کو توجہ رہی ہے. وہ جو آن لائن سن رہے ہیں میرے بھائی جو دوست ہیں وہ تو مجبوری ہے ان کی جو اس کو سماعت فرما رہے ہیں, لیکن مسئلہ بڑا اہم ہے. جس نکاح کا نتیجہ حسن ہے وہ نکاح انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ دو شخصیات کے 2 نکاح موجود ہیں. ایک اللہ کے پاس نکاح موجود ہے, ایک رسول کے پاس نکاح موجود ہے. مسئلہ جاننے کا یہ ضروری ہے کہ یہ جو نکاح آسمانوں پر ہوا ہے اس کا نفاذ زمین پر کیوں نہ ہوا, اور رسول صرف اتنا ہی کیوں نہ کہہ دیتے کہ یہ جو نکاح آسمان پر اللہ نے کر دیا ہے یہ دونوں ازواج میں بندھ چکے ہیں, لیکن زمین پر دوبارہ نکاح وجود میں آیا اور کیا گیا. ماشاءاللہ. اور رسول اللہ سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے شب زفاف. بسم اللہ. عجیب کیفیات ہیں. میں ابھی صرف آپ کو تاریخی حوالوں سے مائل کر رہا ہوں تاکہ وہ فضائل جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جلدی سے میں کہہ دوں اور آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. شب زفاف اندر داخل ہوئے اور رسول نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور اس پانی کے پیالے میں پیا, اور پھر اس میں اپنے لعاب دہن سے معطر کر کے اس پانی کو اس پیالے میں واپس کر, پھر اس پانی میں اپنی انگلیاں ڈالی, پھر اس پیالے میں سے پانی لے کر سیدہ کے جسم اطہر پر اور پھر علی کے بدن مبارک پر اور ان کے حجرہ مبارکہ میں اس پانی کو چھڑکا اور ایک دعا مانگی, اے اللہ میں ان دونوں کی اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں, ان دونوں کی اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ کہہ کے رسول اپنی بیٹی کی طرف گئے اور دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا, ماتھا چوما اور کہا تجھے بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اور علی سے بھی کہا تجھے بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور صبح شادی کے ولیمے کے دن سرکار پھر داخل ہوئے اور آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا, بیٹی کیسا پایا تم نے اپنے شوہر علی کو؟ شہزادی ارشاد فرمائی, بابا میں گھبرا رہی تھی, علی ساری رات زمین سے گفتگو کرتے رہے, زمین علی سے گفتگو علی گفتگو کرتے رہے, علی زمین سے سوال کر. رسول مسکرائے اور ارشاد فرمایا, میری بیٹی میں تجھے مبارک ہوں, ان چیزوں کو ملائی اور سوچیے اور سمجھیے, میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں ایک بیٹے کی, ایک مجتبی کی, ایک مجتبی کی,
ایک حسن تھی. سبحان اللہ. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. شہزادی عالم نے شکریہ ادا کیا ہوگا یقیناً رسول اللہ کا. باپ بیٹھے بیٹی کے ساتھ. اب وہ میں کچھ چیزیں حذف کر رہا ہوں تاکہ صرف قلوب مومن ہی تو نہیں سن رہے، بہت ساری ہستیاں سن رہی ہوں گی جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ان چیزوں کو کہ محمد والوں کو کچھ چیزیں انسان کی قوت برداشت سے باہر ہیں. میں نے ان کو حذف کر کے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں. وقت گزر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں حسن مجتبی کا جھولا کسی فرشتے نے نہیں شاید، جبکہ حسین کے لیے سخی بادشاہ کے لیے فرشتے. حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حسن کے نام کی تصغیر ہے، یعنی حسن کے نام کو چھوٹا کر کے حسین خلق کیا گیا. سبحان اللہ. اس میں حسین خلق کیا گیا اور اللہ نے کہا تصغیر ہے حسن کی، تصغیر ہے حسن، اس میں حسن کی. آپ سمجھو گے شان حسین بہت بلند ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ والی تو گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن حسن حسین کا بھی امام ہے. اور علی جیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا بھی امام ہے. جو ہر کسی کی موت پر خود کھڑا ہوتا ہے، اس علی کی ظاہری شہادت پہ جو جنازہ پڑھایا وہ حسن مجتبی نے، اور ان کی اقتدا کی ہمیشہ حسین بادشاہ نے. تو تصغیر ہے حسن کی. تو یہ روایتیں کہاں گئی کہ حسن مجتبی کا جھولا کسی فرشتے نے نہیں جھلایا، کوئی فرشتہ شفا پانے بھی نہیں آیا. یہ آخر جو فضائل حسین بادشاہ کے بارے میں ہیں، یہ حسین کے فضائل، اس جیسے فضائل انسان کے پاس حسن بادشاہ کے کیوں نہیں آئے، جبکہ وہ بڑے بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور سبط اکبر بھی ہیں، اور ثمرۃ الفوادی ہیں رسول کے، بسم اللہ، سید شباب اہل الجنہ بھی ہیں، ہدایت کا چراغ بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن ایسے فضائل آپ کو حسن کے سننے، اس لیے کہ آپ حسن مجتبی کی معرفت کی طرف مائل نہیں ہوئے، آپ مجتبی کی طرف گئے نہیں ہیں، آپ مجتبی کی طرف جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ حسین بادشاہ کے اپنے فرامین موجود ہیں، اپنے فرامین موجود ہیں. آپ سے ایک شخص نے پوچھا اے حسین آپ علی کے بیٹے ہیں اور آپ بھی تو سردار جنت ہیں، تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا نہیں، میں کسی کی سرداری کے نیچے سردار ہوں. کہا رسول اللہ میرے نانا نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو کہا سنو وہ سرداری حسن مجتبی کی ہے جس کے اندر میں بھی جوان ہوں. وہ سردار اول ہے، وہ سردار ہے سب سے بڑا، علی کا بلا فاصل ولی ہے. بہرحال دن قریب آئے، شہزادی عالم نے آثار نور محسوس کیے. روز جاتی ہے بی بی، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. شاید میں چھوٹا سا واقعہ آج کے لیے آپ اس سے زیادہ شاید متحمل نہ ہو سکیں. بی بی روز جاتی ہیں اپنے بابا کے پاس، اور روز حجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور شہزادی کے جو بیت امیر المومنین ہے جس میں آج روزہ موجود ہے رسول اللہ کا، اس میں محراب فاطمہ آج تک موجود ہے، اور باہر نکلا لوگ اس میں حاجی اور زائرین وہاں پہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. محراب سیدہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ اور بی بی بیٹھ کے اکیلے راز و نیاز کی بات کرتے ہیں. اکیلے بی بی سے سرکار عصمہ بنت عمیش ارشاد فرماتی ہے میں نے پوچھا شہزادی عالم سے، شہزادی عالم بابا کے ساتھ روز جا کے آ کر اپنے گھر سے اپنے بابا سے کیا باتیں کرتی رہتی ہیں؟ تو آپ نے ایک دن عصمہ بنت عمیش کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا عصمہ کیونکہ تو ہمیں عزیز ہے، سن
میں روز جاتی ہوں اپنے بابا سے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آنے والا بچہ کیا ہوگا، کون ہوگا، کیسا ہوگا. اور یقین کرو حسن کی آمد دنیا تک میں نے رسول سے حسن کی وہ فضیلتیں سنی جو رسول نے کبھی دہرائی نہیں، کبھی نہیں دہرائی، کبھی نہیں دہرائی، کبھی نہیں دہرائی. تو میں نے ایک دن، بی بی فرماتی میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ جو معراج پر گئے تھے اور وہاں پر آپ نے اشباہ انوار اپنے وصیوں کے دیکھے تھے اور سب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو کیا آپ میرے بیٹے حسن سے بھی ملے تھے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری بیٹی میں حسن سے بھی ملا تھا اور حسن سے ہی میرا اسی معراج کی شب طے ہوا تھا کہ وہ 15 رمضان کو آئے گا. اس لیے اور شہزادہ عالم حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. اب وہ جب حجرہ مبارکہ میں بی آئی دروازہ بند ہوا. بعض روایتیں ہیں کہ شہزادی عالم نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور صحت میں آئی اور نماز پڑھی، اور بعض روایتیں ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی، اور بعض روایتیں ہیں کہ رسول اللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ نور. اور سرکار حذیفہ کی بھی روایت موجود ہے، سرکار اعظم کی بھی روایت اور بہت سے روایت کہ رسول اللہ سجدے میں تھے جب اطلاع پہنچائی گئی کہ حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. حسن مجتبیٰ وہ تشریف لائے اور سیدہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. اور جب حجرے میں تشریف لے گئے تو شہزادی عالم نے درود پڑھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شہزادی عالم نے رسول اللہ کو دیکھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ امیر المومنین موجود. رسول اللہ نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے بطول لا مجھے دے. واہ 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 مجھے دے. مجھے دے. ایک سرخ پارچے میں اسما بنت امیس کی بھی روایت مطلب بہار میں کہا ایک سرخ رنگ کا پارچہ ہے جو شہزادے کے چہرے پر ہے. شہزادے کے چہرے ایک سرخ رنگ کا پارچہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے شہزادہ. اور بعض روایتوں میں یہ موجود ہے، بس وہ سلسلی روایت ہے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں بسم اللہ ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہا شہزادی نے کہا اسما بنت امیس نے غالباً کہا یا رسول اللہ میں کیا شہزادے کو غسل نہ دے دوں؟ آپ اٹھانے سے پہلے مجھے غسل دینے دیجئے. تو رسول اللہ نے اسما بنت امیس کی طرف دیکھا اور کہا اسما تم اسے کیا غسل دو گی جو طہارت خدا کا مظہر جو مظہر طہارت ہے تم اسے کیا غسل دو گی؟ لا میرا بیٹا میرے حوالے کرو. اور شہزادہ جب ہاتھوں پہ آیا تو فرمایا بطول لا مجھے دے. اور جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو وہ کیا کیفیت ہے. سبحان اللہ. تاریخ نے کیا اور کیا عرفان والوں نے لکھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں جو چلے اپنے نقطہ نظر سے سمجھ لیجیے. کہتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں کیسے اہل سنت ہے کہ رسول اللہ نے اللہ سے ہاتھ ملایا، میزبانی ہوئی، کھانا بھی اللہ کے ساتھ کھایا، خدا سے ملاقات ہوئی جیسی بھی ہوئی. کہتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں جو کبھی اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا. وہ پہلی رحل ہے حسن کی. سبحان اللہ. وہ پہلی رحل ہے. اس رحل پہ حسن آئے. فاطمیت سے محمدیت کا سفر معراج کی طرح ہے. فاطمیت سے محمدیت تک
یہ سفر جو ہے حسن کا یہ معراج سبحان اللہ. اور حسن مجتبی رحل مصطفیٰ پہ آئے. ہاتھوں پہ جن ہاتھوں میں تقدیر اسلام ہے کیا کہہ رہے ہیں واہ واہ جن ہاتھوں کے اندر لکیریں توحیدی ہیں توحیدی لکیروں والا یہ حسن. اب اگر میں اسے کیا علی کے القاب پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا علی تو وجہ اللہ ہے تو ید اللہ ہے تو عین اللہ ہے تو لسان اللہ ہے. چلیے اتنے نام تو آسانی سے سب کو یاد ہے نا. تو اب اگر میں کہہ دوں کہ رسول کے ہاتھوں پہ ابن ید اللہ ہے ابن وجہ اللہ ہے ابن لسان اللہ ہے ابن جنب اللہ ہے تو ابنیت یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے جس کے ساتھ ابنیت اللہ سے نسبتیں رکھتی ہے جس کے عجیب بچہ ہے جس کا بابا کبھی عین اللہ ہے کبھی لسان اللہ ہے کبھی ید اللہ ہے کبھی وجہ اللہ ہے کبھی عذر اللہ ہے کبھی صدر اللہ ہے کبھی جنب اللہ ہے. یہ کیسی ابنیت ہے اس کے پاس کیسی. اور اگر میں عربی میں تو آپ نے سن لیا اور واہ بھی کر دی لیکن اگر میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا تو تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا. اب اگر میں کہوں اللہ کے چہرے کا بیٹا ہے حسن اللہ کے ہاتھ کا بیٹا ہے حسن اللہ کی طرف کا بیٹا ہے حسن تو وہ آپ کی بابا دم توڑ جائے گی. لیکن سنیے جو ذمہ لے کر آئے ہیں اس کی توحید کا اس کے لا شریک ہونے کا اس کے ایک ہونے کا ان کے ذکر سے کبھی شرک لاحق نہیں ہوتا. اگر ان کے ذکر سے ہی شرک ہو جائے گا تو پھر خدا کو کون بچائے گا. پھر توحید کیسے بچے گی جب توحید لانے والوں کے ذکر سے شرک ہونے لگ جائے گا. تو پھر توحید کے محافظ میں اور آپ ہیں جن کا کلمہ زیر زبر سے الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. یہ ایسا انصاف ہے ان کے ذکر. ہاتھوں پہ آئے ہیں رسول کے ہاتھوں پہ آئے ہیں اور رسول اللہ اس سرخ پادشاہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک اطمینان ہے رسول کے چہرے پہ اور آہستگی سے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پادشاہ ہٹانا شروع کیا. نگاہ ہے رسالت کی جس نے اللہ دیکھا ہوا ہے جس نے اللہ دیکھا اور وہ سیدھی پڑ رہی ہیں حسن کے چہرے. اچانک چہرہ مبارکہ ظاہر ہوا. اب میں کیا عرض کروں کہ پہلے نگاہ حسن کی اٹھی یا پہلے نگاہ رسول اللہ کی اٹھی. بہرحال ایک ہی نظر ہے. کیا جانے رسول نے اور حسن نے ایک دوسرے کو کیا پیغامات دیے. بہرحال رسول نے ایک اطمینان کا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی ایک حمد کی جو رسول اللہ کو زیبا ہے اور رسول اللہ نے وہ حمد کی جو رسول اللہ ہی کر سکتے تھے یا رسول اللہ نے وہ حمد کی جو صرف جانتا ہی محمد تھا. اس نے وہ حمد جب رسول اللہ نے ارشاد فرمائی حمد سننے والا حمد سننے والا حمد سنانے والا دونوں متوجہ ہیں اس شہزادے کی طرف جس کی وجہ سے آج یہ حمد ہو رہی ہے. وہ حمد سن رہا ہے کہ رسول نے اطمینان کا ساتھ دے کے اللہ سے خطاب کیا اپنے رب سے عرض کی اپنے رب سے گفتگو کی اپنے رب سے بات کی اپنے رب سے رازداری کی. اے میرے پروردگار تیرا شکریہ میں حیران ہوں تیری محبت پر جو تجھے مجھ سے ہے کہ آخر آج تو نے اپنے جمال سے پردہ ہٹا ہی دیا. میرے ہاتھوں پہ تیرا
جمال موجود ہے، تیرا جمال موجود ہے. میں جانتا ہوں اسی کے حسن کو تقسیم کر کے تو نے کائنات میرے لیے خوبصورت کی. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہ یہ پیغام رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حسن کے بارے میں دیا اور صحابہ بار تکبیریں بلند کر رہے ہیں. کیا کہنا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تکبیریں بلند ہو رہی ہیں. مولا کا بیٹا تو دکھائیے، ابید اللہ کا بیٹا تو ہم بھی تو دیکھیں فاطمیت اور علویت اور محمدیت جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے. وہ کون سا نور جلوہ فگن ہے، وہ کون سا نور نمودار ہوا ہے. سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جا کے سیدھا اپنے منبر پر تشریف لے گئے. پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کے قدم قدم پر میں اسے جنت کا درجہ دوں. رسول اللہ کہہ رہے کیا اختیار ہے نبی کا، کہ تم میں سے کون ہے جسے قدم قدم پر میں جنت کی بشارت دوں، جنت کے درجے اس کے بلند کرتا چلا جاؤں. جو یہاں سے ابھی اسی وقت اپنے گھر گئے بغیر کسی حاجت کے یہیں سے مکہ چلا جائے اور جا کے کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ کہاں ہیں محمد کے دشمن جو محمد کو ابتر کہتے تھے، تمہیں خوشخبری دی جائے محمد کے کہاں حسن آئے ہیں. اللہ کا جواب ہے، اللہ کا جواب ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قطارے رہے. آئیے آپ کو سنائیں کہ صحابہ رضوان اللہ میلاد حسن کیسے بنا، سبحان اللہ کیسے بنا. بس کلامی کو دیکھ لیجیے، زاہبی کو دیکھ لیجیے، دمیری کو دیکھ لیجیے، سب نے یہ میلاد لکھے ہیں. یہ سب ہمارے، آپ کو پتا ہے اہل سنت والجماعت، یا میں شیعہ سنی بھائیوں کی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ امت محمد ہیں. یہ کیا چیز ہے، شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے مجھے میرے علم میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا. لہٰذا میں کبھی نہیں کہتا یہ شیعہ کتابیں ہیں یا سنی کتابیں ہیں، نہیں. امت مسلمہ کی کتابوں میں میلاد حسن موجود ہے. وہ کہتے ہیں میلاد حسن رسول اللہ نے 7ویں دن حسن مجتبی کے فضائل پر مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا. اور سرکار کے زلفیں جب مونڈی گئی تو آپ نے فرمایا اس کے عوض چاندی یا سونا یہ اس کے وزن کے برابر دیا جائے اور صدقہ دیا جائے حسن کا. اس صدقہ لینے کے لیے بڑی بڑی شخصیات کھڑی تھی. رسول کے سامنے بڑی بڑی شخصیات کھڑی تھی. جو بال مونڈے گئے ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے وہ جو عادی تھے، جب رسول زلفیں کٹواتے تھے تو وہ آگے بڑھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ایک موئے مبارک ہمیں عطا ہو. جو آج تک موئے مبارکہ کی تم زیارتیں کرتے رہتے ہو اور بڑے بڑے اجتماع اور موئے مبارک کی، وہ کشمیر میں ایک پوری درگاہ ہے بل شریف، وہ جو سارے تم لوگ وہاں جا کے اور رسول اللہ کے عجائبات میں سے جا کے موئے مبارک کو دیکھتے ہو. تو حسن کے موئے مبارک جب رسول کے ہاتھ پر رکھے گئے، بہت جلیل القدر صحابی آگے بڑھے جن میں سلیمان فارسی بھی ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اس بچے کے جو بال اتارے گئے ہیں کیا فرق ہے آپ کی زلفوں میں اور ان کی زلفوں میں. تب رسول اللہ نے پورے جلال سے ارشاد فرمایا، کہا ہماری زلف بھی محمد ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. کہا یہ جو زلفیں میرے ہاتھ میں، کاش کوئی انسان اس اہل ہوتا کہ میں حسن کی زلفیں اسے عطا کر دیتا اسے. البتہ اس کے بدلے میں جو میں نے صدقات دیے ہیں وہ تم حاصل کرو. لیکن وہ بال مٹھی میں بند رکھے. اچانک سلیمان فارسی نے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ یہ کسی مومن کو مل سکتے ہیں. کہا کون سا مومن؟ رسول اللہ نے پوچھا کون سا مومن؟ کہا مولا وہی مومن جس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن وہ جس کا دل اللہ نے امتحان لے کر پاک کر دیا ہو، اسی میں ہماری بات سما سکتی ہے. اسی میں اے اللہ کے رسول میں اپنا قلب کہیں تو سینے کے اندر سے یا سینے کے باہر نکال کے پیش کروں کہ اسے دیکھیے کیا میں آپ کے معیار ایمان پہ اترتا ہوں کہ آپ کو پوجا کر. یعنی دیکھیے ایک جیسے ہندو پوجا کرتے ہیں رام جی
चंद्र की, कृष्ण जी की, उनकी पूजा में एक भजन है, पता नहीं आप लोगों को क्योंकि हिंदू मत से शायद शगफ ना हो, लेकिन उसमें एक भजन है। उस भजन में वो राम जी के सामने कहते हैं कि कभी किसी इंसान ने कभी कहीं पर ईश्वर के सामने कहा था मैं दिल सीने के अंदर से दिखाऊं या सीने से निकाल के दिखाऊं, जिसमें तेरी मोहब्बत, तेरा प्रेम पवित्र मौजूद हो, वो क्या दिखाऊं। तो ये हजरत सलेमान फारसी की बात है। हजरत सलेमान फारसी ने रसूल अल्लाह से कहा था, रसूल अल्लाह मुस्कुराए और इरशाद फरमाया तू अपना सवाल, कहा ऐ करीम इब्न करीम, इसी बच्चे के तसद्दुक में क्या ये जुल्फे मुझे मिल सकती हैं। सरकार रिसालत मुआब मुस्कुराए, हसन को गोद में लिए हुए हैं और मुस्कुरा के हसन को देखा, फिर उन जुल्फों को देखा और उसमें से एक मोए मुबारक हसन उठाकर इसको सरकारे सलेमान फारसी को अता करते हुए रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, सलेमान फारसी इस मोए मुबारक को महशर में अपने साथ लाना, महशर में अपने साथ लाना, कहीं ऐसा ना हो और लाकर मेरी मुट्ठी में वापस रख देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम महशर का निजाम देखकर कहीं जो तुम्हारे दिल में रहम है वो ना फूट पड़े और तुम अपनी मुट्ठी खोल दो और अल्लाह को वास्ता दो कि मेरे हाथ पे हसन का एक बाल है, सारी मखलूक को बख्श दे। हसन के बाल का तसद्दुक अल्लाह के हम महशर में पूरी मखलूक को बख्शना कोई माने ही नहीं रखता। कहा इसलिए तुम लाकर इसे मेरे हाथ में रख देना ताकि निजाम मिजान आदल कायम हो सके और तुम अपने साथ इसे रखना। सरकार अब्बास साहब ने पूछा, अक्सर सलेमान ज़ियारत कराया करते थे मोए मुबारक हसन मुज्तबा की, और हसन मुज्तबा के सामने हसन बैठे थे और अबा ज़र और मिकदाद सामने रसूल अल्लाह के तशरीफ फरमा। 8 साल नाना की जिंदगी में रहे हसन मुज्तबा, यानी नाना 3 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक 8 साल का अरसा और 37 साल अपने बाबा के साथ गुजारे। 3 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक 37 साल हसन मुज्तबा अली के साथ रहे। अल्लाह जाने वो क्या जमाना था। और 10 साल हसन हुसैन के इमाम रहे, यानी 47 साल जमीन को इज्जत बख्शी अपने वजूदे गरामी से। और सलेमान अबा ज़र सामने शहजादा बैठा है अपने नाना के पहलू में कि एक दिन अबा ज़र को मोहब्बत और सलेमान को मोहब्बत आई और वही जुल्फ लिए हुए हसन मुज्तबा के सामने और कहने लगे शहजादा जब तुम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे ना और 7वें दिन आपका अकीका रसूल अल्लाह ने किया था, उसमें से मुझे एक बाल आपका मिला था जो आज भी मेरे साथ, ये देखिए ये आपका बाल है। और हसन मुज्तबा ने मुस्कुरा के फरमाया, चाचा सलेमान आप गौर से देखिए ये क्या है आपका। सलेमान कहते मैंने जल्दी से जो निगाह मोए मुबारक हसन पे की तो मैंने देखा वही हसन मुज्तबा जो अकीके वाले दिन था वो मेरी हथेली पर मौजूद था। मैं देखता था एक 7 साल के शहजादे को, फिर देखता था एक अकीके वाले दिन के शहजादे को। मैंने कहा मौला ये आप हैं या ये आप हैं। आपने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया सलेमान हर तरफ देख हम ही हम सुभान अल्लाह। आप सबको मालिक की आमद मुबारक हो। अंजुमन हैदरिया हरियाणा और उसके तमाम मेंबरान ओहदेदारान, खुदा हम सबकी इस कोशिश को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मेरे परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में देखिए 90 दिन गुजरने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला हसन मुज्तबा की आमद के सदक़े में खुदा बंदयान इस वबा से तमाम इंसानियत को, तमाम कुर्राए अर्ज़ी को
तमाम मखलूक़ात को, जमादात, नबातात, हैवानात, सबको हर तरह की बीमारी से हस्न मुश्तबा के सदक़े में खुदा महफूज रखे आमीन। और तजल्ली सरकार साहिबुल असर अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो और सरकार की इसमें मुबारक आए महदी के सदक़े में इंसान महफूज हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस बारे में तकरीबन हर चीज़ बयान फरमा चुके हैं। अगर किसी ने इसरार अलविया पढ़ी हो अरबी में जो है उसकी दूसरी जेल में सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद के बहुत सारे ज़माना आखिर ज़मान के बारे में बातें, माफ़ कर दीजिए ये अलामात ज़हूर नहीं है। अलामात ज़हूर तब हों जब महदी ने ज़हूर ना किया। महदी आ चुके हैं मेरे भाइयों, महदी ज़हूर नहीं करेंगे, महदी ज़हूर फरमा चुके हैं, महदी गैब नहीं है, महदी अपने बाबा का जनाजा पढ़ा चुके हैं, महदी मुख्तलिफ असहाब को नजर आ चुके हैं, महदी 4 अपने शेखों को के जरिए से अहकामात पहुंचा चुके हैं। अब एक कारे इमामत वो सरंजाम दे चुके हैं और इस कायनात के निजाम को चला रहे हैं और इसे कायम रखे हुए हैं। तो अब ज़हूर नहीं है, ज़हूर हो चुका है। हम ज़माना खातिम अशिया में जी रहे हैं और ये सारी अलामात उन्हें याद ना करने और उनसे सरफ नजर करने और अपने इमाम को नजरअंदाज करने और अपने इमाम पर दरूद ना पढ़ने, अपने इमाम की नाते ना पढ़ने, अपने इमाम के नजर न्याज ना देने, अपने इमाम को याद ना करने, अपनी मजालिस में अपने इमाम का जिक्र ना करने और उनके बारे में गुफ्तगू रोजाना ना करने की वजूहात की बुनियाद पर इंसान के ऊपर ये कठिन और मुश्किल वक्त आए हुए हैं। बादशाहों ने इरशाद फरमाया था कि आधे इंसान अपने मुंह ढांपे हुए होंगे और वो खौफ होगा, दवा नहीं होगी। इस खौफ से, क्योंकि कायनात के हर खौफ से मलजा और मावा और पनाहगाह सिर्फ महदी है। आप अपने आप को महदी की पनाह में दीजिए और इस वबा से बचने का, चलिए वो अमीर अदर भाई ने इसरार कर दिया है तो मैं अर्ज किए देता हूँ, वरना मैं इन चीज़ों पे हमेशा खामोश रहता हूँ। बहुत लोग हैं बोलने वाले, तो मैं खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन बहरहाल ऐसी वबाओं में एक तस्बीह है जो मालिकों ने इरशाद फरमाई है कि एक तस्बीह रोज़ाना या हाजिर हो या नाजिर हो, अल्लाह के दोनों इसमें या हाजिर हो या नाजिर, ये दोनों इसम मिलाकर पढ़ने या हाजिर हो या नाजिर हो की एक तस्बीह इस वबा से और इस जैसी और दूसरी बीमारियों से आपको शिफाए कामना अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। जल्दी ही कुर्राए अर्जी इस मुसीबत से इंशाअल्लाह दिनों में खुदावंद आलम इस पाक ज़िक्र हस्न मुश्तबा सदके में हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारे खुफिया इदारे, हमारे वो बच्चे जो सरहदों पे शहीद हो रहे हैं, जो मुल्क के अंदर शहीद हो रहे हैं, मेरे परवरदिगार आलम सरकार हस्न मुश्तबा की आमद के सदक़े में उन बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी अफवाज की हिफाजत फरमा, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क को कायम दायम सलामत रख। मेरे मालिक हमारे मुल्क से फिरका वारियत को दूर फरमा, मेरा मौला उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मोहम्मद कहलाने की तौफीक अता फरमा। मेरे परवरदिगार हम सबको फिरकों से बुलंद होकर उम्मत मोहम्मद बनने की तौफीक अता फरमा। इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में मेरे मौला हम सब की मुश्किलात को हल कर, हमारी मुसीबतों को टाल, हमारी तंगी रिज़्क़ को फराग़ी रिज़्क़ में बदल दे। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी वो हाजतें जो हम तेरे सिवा किसी और से नहीं कह सकते, उन्हें पलक झपकने से पहले कबूल फरमा ले। ऐ मेरे परवरदिगार हमारे साहिब हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी निगाहों को देखने के, हमारी निगाहों को इस काबिल कर दे मेरे परवरदिगार कि हम अपने इमाम को देख सकें। हमारे इमाम गायब नहीं हैं, हमारे इमाम जाहिर हैं, हमारे इमाम हाजिर नाजिर हैं। हम अपने इमाम को देख नहीं पा रहे अपनी कसाफ्तों की वजह से। मालिक हमारी कसाफ्तों को दूर फरमा दे ताकि हम अपने मालिक को देख सकें। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इबादत इस्लामी सर अंजाम देने की तौफीक, हमारा ज़ादारी मजालिस और इतने हमारे जलूस और सबकी हिफाजत फरमा और उन्हें कायम फरमा और उन्हें जारी फरमा।
اے میرے اللہ تجھے محمد والے محمد کا صدقہ ہمارے اعضاء خانوں میں میرے پروردگار ہمیشہ ذکر محمد والے محمد کو قائم کر. میرے پروردگار امت مسلمہ کے لیے اپنی عبادت گاہیں میرے مالک کھول دے, اس کے دروازے ہمارے لیے بند نہ فرما. میرے مولا تمام مشاہیر محمد والے محمد ہمارے لیے کھول دے میرے مولا. وہیں سے تو شفا ملنی ہے میرے مولا. وہی ہم تو جس جگہ سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کو کربلا کی مٹی سمجھ کے خاک شفا کہتے ہیں. ہمارے لیے تو اس کی مٹی ہی شفا ہے میرے اللہ. محمد والے محمد کے صدقے میں در محمد والے محمد ہمارے لیے کھول دے. ہمارے ساتھ حسن مجتبیٰ پر لاکھوں درود و سلام ہے. حسن مجتبیٰ کے پاک والدین پر لاکھوں درود و سلام ہے. ہم اپنے مہدی بادشاہ کی بارگاہ میں اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے مولا واقعہ اس بادشاہ اس مبارک کو قبول فرمائیے. یا میرے اللہ اس مجلس کے اہتمام میں اور اس جشن کے اہتمام میں تمام مومن مومنات نے جو اس میں حصہ لیا میرا مالک ان کو جزائے عاجلہ اور خیر ہوتا ہوں پروردگار کی مشکلات کو حل کر. اے میرے مولا جہاں تک معصومین کے سکتے ہمارے دل کی برادیں دور کر, ہماری دعا ہمیں شر شیطان دشمنوں کے شر حاسدوں کے حسد و چشم بد سے محفوظ کر. اے کل شہین قدیر جو محمد والے محمد کی خوشیوں کا واسطہ خوشیاں عنایت فرما سوائے غم حسین کے کوئی. یا رب محمد والے محمد